ذرا پانی پہ تو کعوہ بھی لے آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاحتیاط فی العلم ارتباط فی العلم والحکمت ارتباط فی العلم والحکمت. یہ ویسے پڑھا ہوا ہے ہم نے، لیکن چلیں آپ کی خاطر دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. یہ پڑھا ہوا ہے سبق ہمارا. ارتباط، اغتابط یغتابط، رشک کرنا. علم میں اور حکمت میں رخش کرنے کا باب. ہاں. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ تفقہوا قبل ان تصودوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تفقہوا، تم سمجھو قبل پہلے اس سے کہ ان تصودوا، تم سردار بنو. یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو. ہائے ہائے ہائے، کیسا پیارا مقولہ عمر کا. تفقہوا قبل ان تصودوا. یہ آپ کو کام دے. تفقہوا قبل ان تصودوا، بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو. قال ابو عبداللہ، اور کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بعد اس کی ان تصودوا، کہ تم سردار بنو. وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے علم حاصل کیا. بعد کبر سنہم، بعد کبر سنہم، اپنی عمر کے بڑے ہونے کے بعد. یعنی اکثر صحابہ نے علم بڑھاپے میں حاصل کیا. نام لے سکتے ہیں کسی ایک کا؟ ایک کا ہی نام لے لیں، دو چار کا نہ لیں. انا للہ. انس تو بالکل بچہ تھا، 10 سال کا تھا جب اس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. بہت بڑی غلطی کی آپ نے. حضرت ابو ہریرہ، ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، بلکہ غزوہ خیبر والے سال انہوں نے اسلام قبول فرمایا. انہوں نے صرف 2.5 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا، یہ حمیدی کون ہے؟ ابوبکر بتائیں. نہیں، ہاں جی، ذرا آہستہ بولے نا. ہاں، امام بخاری کے مکی استاد. ہاں جی. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد علی غیر ما حدثنا الزہری. اعلیٰ غیر، اس کے علاوہ جو بیان کیا ہم کو امام زہری نے. قال سمیت قیس بن ابی حازم، انہوں نے کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا. قال، انہوں نے کہا سمیت عبداللہ، میں نے سنا عبداللہ بن مسعود سے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل. نہیں، ترجمہ کرنا ہے لا حسد الا فی اثنتین کا ترجمہ کرے. لا حسد نہیں حسد مگر دو میں، مگر 2 چیزوں میں. رجل ایسا آدمی. یہاں حسد بر وزن، حسد کا معنی کیا ہے؟ رشک. یعنی نہیں حسد الا فی اثنتین مگر 2 آدمیوں میں، مگر 2 چیزوں میں. مگر 2 چیزوں میں. رجل ایسا آدمی عطاہ اللہ، جو عطاہ اللہ کہ جس کو دیتا اللہ تعالیٰ، جس کو دیا اللہ نے مال فسلطہ، بس اس نے مسلط کیا، اس کو خرچ کیا، علی ہلاکتی ہے، اپنی ہلاکت پر. اور نہ اس کو مسلط، اس کو لگایا خرچ کرنے پر. فی الحق، کی حق کے بارے میں. ہاں جی. ورجل ایسا آدمی، اور وہ آدمی آتاہ اللہ کہ جس کو دیا اللہ تعالیٰ نے الحکمت، حکمت، فہو یقضی بہا، اور وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس حق کے ساتھ، حکمت دنائی کے ساتھ. وَيَعْلَمُهَا، اور وہ وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ سیکھتا ہے اس کو. نہیں، لوگوں کو سکھاتا ہے. یار آپ بھی غلطی نکالا کریں، ساری غلطیاں میں نے نکالنی ہے. وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ سکھاتا ہے اس کو. ہاں.
باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقوله تبارک اللہ. جو آپ نے باب شروع کیا نا، اس سے پیچھے باب تھا باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بخیر من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، وہاں سے شروع کرنا تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. باب من یرید اللہ خیر یفقہہ. ہاں وہ پڑھ لیں، پڑھ لیں نہیں پڑھے نا، میں کہہ رہا ہوں پڑھ لیں، وہ بھی پیچھے ہے، 2-3 باب پیچھے وہ چھوڑ دیے آپ نے سارے ہی. پڑھیں. ہاں جی، کیوں نہیں پڑھنا؟ باب من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین. یفقہہ فی الدین، یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال سبق آپ کا یاد میں رکھتا ہوں. ہاں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور فرما رہے تھے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولن تزال هذه الامۃ. میں علم تقسیم کرنے والا ہوں یا مال تک، جو بھی ہر چیز میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے. میری ڈیوٹی ہے صرف بانٹنا، تقسیم کرنا، لیکن موتی دینے والا عطا کرنے والا کون ہے؟ محمد نہیں، اللہ صلی اللہ. اور ہرگز نہیں رہے گی یہ قائم امت ہمیشہ. نہیں ولن تزالا، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت قائم. ولن تزالا، اور ہمیشہ رہے گی. آگے پڑھے نا. هذه الامت یہ امت قائمۃ قائم رہنے والی علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر، یعنی توحید پر، حق پر، قرآن حدیث پر. لا یضرهم من خالفهم، نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو من خالفهم، جو ان کے مخالف ہوا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو، یعنی قیامت آ جائے گی، یعنی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی. باب الفہم فی العلم، باب ہے علم کو سمجھنے کے بارے میں. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال لی بن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت بن عمر الى المدینہ. نہیں، قال صحب یصحب، صحبت بن عمر الى المدینہ. اللہ، میں ساتھی بنا عبداللہ بن عمر کا مدینہ تک. فلم اسمعہ، نہیں میں نے اس سے سنا، یحدث کو بیان کر رہے تھے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا حدیثا واحدا، مگر ایک حدیث. قال، انہوں نے کہا کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فوتیا بجمار، بس لایا گیا آپ کے پاس ایک کھجور کا خوشہ گاپا. فقال، بس آپ نے کہا ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم، اس کھجور کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. فاردت ان اقول یہ النخلۃ، پس میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں نے چاہا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور ہے. آپ نے سوال کیا نا، اس وقت عبداللہ بن عمر بچے تھے، میں نے مطلب بتانا چاہا لیکن میں شرما گیا. میں نے آپ کو ایک بتائی تھی، 2 چیزیں انسان کا بیڑا غرق کرتی ہیں علم کے بارے میں. 2 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. وہ کون سی 2 چیزیں؟ ایک حیا اور ایک تکبر. علم کے بارے میں حیا نہیں کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، انہوں نے کہا فاذا انا اصغر القوم، میں اس وقت قوم سے چھوٹا تھا. فسکت، میں خاموش رہا. فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ النخلۃ، وہ کھجور کا درخت. اللہ. باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی خضر وقوله تبارک وتعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی الآیات الی آخر. حدثنا محمد بن غریر الزہری، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم کی تلاش کے لیے خضر علیہ السلام کی طرف جانا. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن غریر الزہری حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح یعنی ابن کیوں جی؟ یہ مفعول بنتا ہے. یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ بلال. ٹھیک ہے. ہاں جی. یعنی کہ مفعول. عن ابن شہاب حدثہ عن عبید اللہ بن، نہیں، حدثہ عن عبید اللہ. بتائیں یار. ان عبید اللہ ابن عبداللہ اخبرہ، اس نے خبر دی اس کو عن ابن عباس کے بارے میں، انہ تمارا، بے شک وہ
بے شک جھگڑا کیا تمارا یا تمارا، بے شک اس نے جھگڑا کیا ہوا وہ اس نے، کس نے؟ ابن عباس نے وہ والحر بن قیس بن اور حر بن قیس نے، قیس بن حسن الفزاری ہاں حسن، حسن نہیں، فی حر صاحب بن قیس بن حسن الفزاری، یعنی ابن عباس اور حر بن قیس بن حسن الفزاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کس کے بارے میں؟ فی صاحب موسیٰ، خضر علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ قال ابن عباس، کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہوا خاضر، وہ خضر تھے، فمر بہما، وہ خاضر تھے، خاضر، ویسے عام تو ہم خضر بولتے ہیں نا، تو چلے آپ کی آسانی کے لیے میں ترجمہ خضر ہی کر دیتا ہوں، لیکن لفظ کیا ہے؟ خاضر۔ فمر بہما، پس وہ گزرے ان دونوں کے پاس ابی ابن کعب، ابی ابن کعب، اللہ، کن دونوں کے پاس؟ ابن عباس اور حر بن قیس کے پاس۔ کون گزرے؟ ابی بن کعب کون تھے؟ قاری قرآن، جی ہاں جی، قاری قرآن تھے، بہت بڑے قاری۔ فدعاہ ابن عباس، پس بلایا اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ کرو۔ قال، انہوں نے کہا انی تماریت، بے شک میں جھگڑا کیا میں نے، میں نے وصائب میں ساتھی نے، حاضہ فی میرے صاحب اس ساتھی نے، وصائبی حاذا، فی صاحب، حاضہ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، اس آدمی کے بارے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے راستے کے بارے جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ یذکر شانہ، کہ وہ اس کی فضیلت شان بیان کر رہے تھے۔ آپ ذکر کرتے ہوں اس کے بارے میں، شان نہیں، آپ ذکر کرتے ہوں اس کے بارے میں۔ قال، انہوں نے کہا نعم، جی ہاں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، بینما اس دوران موسیٰ علیہ السلام فی مالا من بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام ایک جماعت بنی اسرائیل کے چند سرداروں میں تھے، اذ جاءہ رجل، جب آیا ان کے پاس ایک آدمی، فقال، انہوں نے کہا، یہ انہوں کو واعظ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، فقال، انہوں نے کہا، هل تعلم احدا، انہوں نے، اس آدمی نے کہا، اس آدمی نے کہا، کیا تو جانتا ہے کسی آدمی کے بارے میں، عالم منکا، علامہ، عالم منکا، جو تجھ سے زیادہ جانتا ہو، جو تو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا نہیں، فوحى اللہ الی موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا مطلب تھا؟ بھی نہیں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر دی، بلا کیوں نہیں، عبدنا، ہمارا بندہ، خاضر علیہ السلام ہے۔ فسأل موسیٰ السبیل، پس موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا رستے کا، رستے کا، الیہ، اس کی طرف، فجعل، یعنی پہنچنے کا اس کی طرف، کیسے پہنچا جائے گا؟ فجعل اللہ له الحوت، بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کے لیے مچھلی کو، آیت نشانی، وقیل له، کہا گیا اس کو، اذا فقدت الحوت، بس جب تو گم پائی مچھلی کو، فرجی، پس تم لوٹ جانا، فإنك ستلقاه، پس بے شک تو اس سے ملاقات، عنقریب ملاقات کرنے والا ہے۔ فکانا، پس تھا وہ، یتبع اثر الحوت، اثر الحوت، مچھلی کے نشانات کی پیروی کرنے والا، فی البحر، سمندر میں۔ فقال لموسیٰ، پس کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فتاہ، یہ نہیں، اس نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے خادم نے، یوشع بن، فتاہ، خادم، ارائیتا اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ تو نے دیکھا ہے جب ہم نے، بتائیے جب ہم نے جگہ پکڑی طرف پتھر کی، فإنی نسیت الحوت، یعنی جب ہم نے وہاں آرام کیا تو وہاں میں مچھلی بھول گیا، امان ثانی ہو الا الشیطان ان اذکر، اور مجھے شیطان نے بلائی ہے۔ میں اس کو یاد دلاؤں۔ قال ذالک، انہوں نے کہا، ذالک، یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہمارا مقصود تھا۔ ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما، انہوں نے پا لیا خضر علیہ السلام کو، وہاں پہنچے اور وہاں خضر کو پا لیا۔ ما قص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کا قصہ بیان۔ باب قول النبی، نہیں، یہ حدیث امام صاحب کیوں لائے ہیں کتاب العلم میں؟ یہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے، ہاں جی، اور اس کی طرف
پہنچیں تک ایک بہت بڑی مسافت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فاصلے کی، مسافت کی، دوری کی پرواہ نہیں کی، علم کی تلاش کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ ٹھیک ہے، علم جہاں بھی آپ کو ملے، جیسے بھی ملے، پٹرول نہ ملے نہ ملے، ملے نہ ملے، بارش ہو جو بھی ہو، آپ نے پہنچنا ہے علم کے لیے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، یعنی کہ علم کو سکھانے کے بعد نہیں، اللہ تو اس کو کتاب کا، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کس کو؟ عبداللہ بن عباس کو۔ جی عبداللہ بن عباس۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے کہا کہ میری ضمانت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یار بوسہ لیا، کیوں بوسہ لیا؟ گلے لگایا مجھ کو، گلے لگایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گلے لگایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن عباس بھی بچے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو اس کو کتاب کا علم دے دے۔ کس کو؟ عبداللہ بن عباس کو۔ باب متى يصيح السماع الصغير، ہاں، باب ہے چھوٹے بچے کا کب سننا صحیح ہوتا ہے، یعنی کتنی عمر میں چھوٹے بچے کا سننا صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بیان کرے تو اس کی بات کو لیا جا سکتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا نہیں، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار، میں آگے ہوا یعنی میں سوار تھا ایک گدھے پر، علی حمار، گدھے پر، گدھے پر نہیں، عطان، آگے پڑھے نا، گدھی پر، گدھی پر، یعنی ایسا حمار جو عطان تھا، عطان گدھی۔ وانا یومئذ، اور میں اس دن قد ناہزت الاحتلام، میں اطلاق قریب، بلوغت کے قریب تھا، میں اس وقت بلوغت کے قریب تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار، آپ نماز پڑھا رہے تھے مینا میں بغیر دیوار کے، فمررت بین یدی بعض الصف، بین یدی بعض الصف، میں گزرا دونوں ہاتھوں کے درمیان، ہوئے ہوئے بعض صف کے آگے سے، سامنے سے، وارسلت الاتانا، اور میں آیا گدھی کے پاس، اور چھوڑ دیا میں نے گدھی کو، میں نے چھوڑ دیا گدھی کو، ترتعو، اور میں دوڑانے لگا۔ دو یار کو لفظہ حساب لا کے ترجمہ کرے گا، کی کر رہے ہیں تو ترتاؤ کا کیا معنی ہے بتائیں یار، ساجد صاحب آپ بتائیں۔ وہ چرنے لگی، رتا یرتاؤ، چرنا، وہ چرنے لگی، ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ینکر، پس نہیں انہوں نے انکار کیا، نہیں آپ نے انکار کیا، ذالک، اس کا علی مجمع۔ حدثنا محمد بن خیر یہ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حدیث کا؟ ہاں، یعنی تقریباً 15 سال عمر تھی عبداللہ بن عباس کی، 15 سال کے بچے کی بات کو مانا جائے گا۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني ابو مسہر، مسہر نہیں، مسہر قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن محمود بن الربیع قال، یہ بھی بچہ ہے، اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجتن، کولی کرنا، مجہا فی وجہی، آپ نے کولی کی فی وجہی، میرے چہرے، اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا بچوں کے ساتھ۔ محمود بن ربیع چھوٹا 5-6 سال کا بچہ تھا، سامنے سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کے منہ پر پیار سے کولی کی۔ وانا ابن 5
سنین اور یہ کولی کوئی عیب نہیں، اصل میں عرب میں نا گرمی اتنی تھی، ان باتوں کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. اور میں اس وقت 5 سال کا. باب الخروج فی طلب العلم، باب ہے علم کو تلاش کرنے کا، یعنی کہ علم کے بارے میں نکلنا. ورحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر، اور سوار ہوئے جابر بن عبداللہ. سوار نہیں، دو گھر شب بندے نے جو ایک کے کہہ رہے ہیں بات کے بعد مقابلہ بتا لیا. بھائی زہیب صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پڑھے گا تو قابل بنے گا نا. یہ بچہ ہمارا، آپ کا بھی بچہ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ پڑھے گا تو قابل بنے گا نا. اگر نہ پڑھے گا تو پھر ایسا ہی رہ جائے گا. اس لیے اسے پڑھنی چاہیے عبارت. آپ میرے ساتھ اتفاق کریں مہربانی، پڑھے گا تو قابل بنے گا. پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈگ ڈگ کے سوار ہوندا ہے. جی. ورحل جابر بن عبداللہ، اور سفر کیا جابر بن عبداللہ نے مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت، الی عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن انیس کی طرف. فی حدیث واحد، ایک اللہ، ایک تو آپ عبارت غلط پڑھتے ہیں، ایک آپ جلدی کرتے ہیں. یہ دونوں کام غلط ہیں. کم از کم جلدی نہ کریں، رک کے ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیں. بالکل رک کے پڑھیں. یعنی جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس کی طرف 1 مہینے کا سفر کیا، صرف ایک حدیث کی خاطر. ہاں جی. حدثنا ابو القاسم، حدثنا ابو القاسم خالد بن خلیج، ہاں جی، قاضیہ حمصہ، قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارا. یہ حدیث کا ترجمہ پیچھے ہو گیا، اگر کوئی نیا لفظ آئے گا ترجمہ میں کر دوں گا دوبارہ. أنه تمارا هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فرجي فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. جزاک اللہ، بہت اچھی عبارت پڑھی. اب تو آپ نے جلد بازی نہ کریں گے، آپ کی عبارت ٹھیک ہو جائے گی. میرے بھائی، میرے سامعین بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. ہاں، نبی کی حدیث کو پیار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. باب فضل من علم وعلم. لو جی بس کریں، ٹھیک ہے. مولانا عبدالسلام صاحب ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جی. سامعین کرام، ٹھیک 2 سے 3 منٹ بعد انشاءاللہ مشکات کی کلاس ہوگی. مشکات کی کتاب المعجزات.